نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الفجر، رکوع 1 آیت نمبر 9 تا 14۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم سمود کی نسبت سمود کی طرف ہوتی ہے جو عابر کا بیٹا تھا اور عابر ارم کا بیٹا تھا، اور ارم سام ابن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ قوم سمود وادی القرا میں پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر مکانات اور تعمیرات کرتے تھے۔ وادی القرا ان شہروں کا نام ہے جیسا کہ ایک شہر حجر ہے۔ حجر خیبر اور تبوک کے درمیان واقع ہے۔ حجر میں میدانی علاقہ بھی ہے، پہاڑی علاقہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک سورت بھی ہے، سورۃ الحجر، 13واں سپارہ ختم ہوتا ہے اور 14واں سپارہ شروع جب ہوتا ہے۔ قوم سمود کا پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام تھا۔ جب قوم سمود نے اللہ کے احکامات اور اپنے پیغمبر سیدنا صالح علیہ السلام کی تعلیمات کی نافرمانی کی، بطور معجزہ قوم کے مطالبے پر اللہ تعالی نے اونٹنی پہاڑ سے پیدا فرمائی، اور سورہ شمس میں ہے کہ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، حضرت صالح علیہ السلام کی معجزہ کو جھٹلایا، اونٹنے کو قتل کیا، اور اس کے بدولت عذاب الہی میں مبتلا ہوئی۔ اللہ نے عذاب نازل کیا، نشان عبرت بن گئی۔ تفصیل واقعہ سورہ اعراف میں ذکر ہے۔ تیسرا واقعہ ہے فرعون کا، وفرعون ذی الاوتاد۔ قوم عاد، قوم سمود کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ وفرعون ذی الاوتاد۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، کیل یا میخ کو کہتے ہیں۔ فرعون کو ذی الاوتاد کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین کے اقوال مختلف ہے اور بہت سارے اقوال ہے۔ در منصور میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعید ابن جبیر، حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ الباری وغیرہ سے منقول ہے کہ فرعون جس کو سزا دیتا تھا اس کے چاروں ہاتھ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پر اس کو میخوں سے باندھ کر سزا دیتا تھا۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ فرعون کے ظلم، جبر، بربریت، وحشت اور دہشت کی انتہا یہ تھی کہ فرعون جس کو سزا دیتے تھے اس کے ہاتھ پاؤں پر میخیں لگا کر، میخوں میں باندھ کر یا خود اس میں میخیں گاڑ کر اس کو دھوپ میں لٹا دیتا تھا، اور اس پر سانپ، بچھو وغیرہ چھوڑ دیتے تھے۔ موجودہ زمانے کے فرعون جو ہے وہ باندھ کر پھر کتے چھوڑتے ہیں۔ بہرحال بعض اہل علم کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی کو اسی قسم کی سزا دینے کی کوشش کی۔ جب سیدنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کا اظہار کیا تو اس کو سزا دینے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ مفسرین کے بقول اہل علم کے نزدیک وہ پہلے فوت ہو گئی تھی، روح قبض ہو چکی تھی اس کی۔ قذافی تفسیر مظہری
الذین طغوا فی البلاد، فرعون نے شہروں میں بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون کے شر اور فساد کے تذکرہ کرنے کے بعد ان پر جو نزول عذاب ہے اس کو کوڑا برسانے سے تعبیر کیا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف اطراف سے بدن پر پڑتا ہے تو ان بدبختوں پر بھی قسم قسم عذاب نازل ہوئے تھے اور مختلف اطراف و اکناف سے نازل ہوئے تھے۔ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد اور رصد، مرصد رصدگاہ، انتظار گاہ کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہوتی ہے جو کسی خاص بلندی پر ہو، جہاں بندہ بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ سکے، ان کے افعال و حرکات و سکنات و اعمال کی نگرانی کر سکے۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے تمام افعال و اعمال و حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ رب العالمین علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ انسان، مخلوقات، کائنات کے ہر فرد کے حرکات سکنات کو دیکھتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے چونکہ انسان و انس و جن مکلف ہے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، لہٰذا انس و جن کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ دونوں پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ دنیا میں جس نے جو بھی عمل اختیار کیا، عمل بد یا عمل نیک، بروز قیامت اس عمل کے مطابق انصاف کی بنیاد پر سزا اور جزا ملے گی۔ ان ربک لبالمرصاد، اور دنیا میں بھی سزائیں ملتی ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لیجئے، قوم سمود کو دیکھ لیجئے، قوم لوط کو دیکھ لیجئے، فرعون کو دیکھ لیجئے۔ ظلم اللہ معاف نہیں کرتا، ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ اہل علم کا قول ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، یہ جواب قسم ہے، اور قسم وہ 5 قسم ہے کہ والفجر نمبر 1، ولیال عشر 2، والشفع والوتر 4، واللیل، 5 قسم اٹھائے، اور ان 5 قسموں کا جواب قسم ہے ان ربک لبالمرصاد۔ تو فرمایا کہ وثمود الذین، اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو بالواد، وادیوں میں، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون میخوں والے کے ساتھ کیا سلوک کیا، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں، فاکثروا، پھر انہوں نے بہت زیادہ پلایا فیہا، اس شہروں میں، الفساد، فساد، فصب علیہم، تمہارا ان پر، ربک، تیرے رب نے، صوت عذاب، کوڑا عذاب کا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب پروردگار نافرمانوں کی طاق میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع بصیر قدیر ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انك على كل شيء قدير، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔